سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ 10 مئی کو بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کے بعد دونوں ملکوں کے اندر ایک نیا مرحلہ شروع ہوا ہے۔ پاکستان میں اس پر تقریباً تمام حلقوں میں ایک طرح سے اعتماد کا اظہار کیا گیا کہ جس طریقے سے پاکستان نے مختلف محاذوں پہ سفارتی محاذ سے لے کے ابلاغ عامہ کے محاذ تک سیاسی طور پر سفارتی طور پر جس طریقے سے ملک کے اندر اور باہر جس طریقے سے پاکستان نے اس پوری صورتحال کا سامنا کیا، خاص طور پر جو 18 دن کی کشیدگی اور آخری 3 دن 7 مئی سے 10 مئی تک، تو ایک طرح سے پاکستان کے اندر ایک نئے اعتماد کی لہر ہے۔ اور جس طریقے سے فوجی قیادت نے اس پوری صورتحال کا سامنا کیا، اس پر پوری قوم کے اندر ایک نیا اعتماد پیدا ہوا ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ 2-3 دن پہلے پاکستان کی وفاقی حکومت نے ایک فیصلہ کیا اور انہوں نے بڑی فوج کے جو سربراہ ہیں جنرل عاصم منیر، ان کو فیلڈ مارشل کا ایک عہدہ دیا۔ اس عہدے کے اعلان کے بعد ایک نئی بحث پاکستان کے اندر چھڑ گئی، جس کے منہ میں جو آیا اس نے وہ کہہ دیا، لیکن اکثر جو باتیں کی گئی ان کا حقائق سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ مثال کے طور پر یہ کہا گیا کہ فیلڈ مارشل ہونے کے بعد اب کوئی نیا آرمی چیف ان کی جگہ نہیں لے گا کسی مرحلے کے بعد۔ یہ کہا گیا کہ وہ تینوں افواج کے اب سربراہ بن گئے ہیں، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ جی ان کی جو پوسٹنگ اور ان کی جو تعیناتی ہوگی اس کا فیصلہ بھی فیلڈ مارشل کریں گے۔ یہ تمام جو ہے وہ مفروضے ایسے تھے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اگر ہم 2025 میں انٹرنیٹ کے زمانے میں رہتے ہیں تو 2-4 کلک سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک اعزازی عہدہ ہے، نہ اس کے کوئی خاص مراعات ہیں نہ کوئی خاص اختیارات ہیں۔ یہ ایک طرح سے ریاست اور قوم کی طرف سے اس بات کا ادراک ہے کہ آپ نے یہ شاندار خدمات سر انجام دی ہیں، تو اس کے حوالے سے آپ کو 5 اسٹار جنرل کا ایک عہدہ آپ کو دیا جاتا ہے۔ اور یہ ہمارے ملک کو تو چھوڑے، دنیا بھر میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ بھارت کے اندر 2 فیلڈ مارشل رہے ہیں اور دنیا کے اور بہت سارے ملکوں میں یہ ایک رسم جو ہے وہ ہوتی ہے۔ پاکستان کے اندر جو واحد فیلڈ مارشل رہے ہیں ایوب خان، انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی ایک عہدہ دے دیا تھا۔ پاکستان کے اندر یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ملک کی ایک منتخب وفاقی حکومت نے 18 دن کی جو کارروائی تھی اس میں ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے یہ عہدہ ان کو سونپا ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی آپ نے یہ دیکھا کہ جنرل عاصم منیر کی طرف سے جو آپ فیلڈ مارشل بن گئے ہیں، انہوں نے اس تعیناتی کو بہت انکساری سے قبول کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں نے قوم کی خدمت کی ہے اور میرے جیسے لاکھوں عاصم منیر جو ہیں وہ پاکستان پر قربان ہیں۔ اس کی ایک جھلک آپ کو کل نظر آئی۔ بلوچستان کے اندر جو ایک اندوہناک دہشت گردی کا واقعہ ہوا، یہ ایسے وقت ہوا جب کل شام کو
ایوان صدر میں ایک تقریب ہونی تھی جس میں یہ جو عہدہ ان کو دیا گیا ہے اس کی ایک سرکاری تقریب ہونی تھی. تو آپ نے دیکھا کہ جنرل عاصم منیر اور حکومت نے فیصلہ کیا انہی کی خواہش پہ کہ ہم اس تقریب کو ملتوی کرتے ہیں. جو دہشت گردی کے جو متاثرین ہیں اور لواحقین ہیں ان سے ملنا، ان کی دلجوئی کرنا زیادہ اہم ہے کسی تقریب سے. اب وہ تقریب آج ہونی ہے. تو یہ ایک طرح سے عملی اس کا اظہار ہے. اب جہاں تک پاکستان کے جو اکثر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے تو اس فیصلے کی تعریف کی ہے. یہاں تک کہ جو پی ٹی آئی کے جو موجودہ سرکاری چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے بھی ایک طرح سے مبارکباد دی اور اس پر خوشی کا اظہار کیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خان صاحب جو یوٹن خان کے طور پر بھی مشہور ہیں، جنہوں نے ابھی حال ہی میں اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. اب انہوں نے ایک اور یو ٹرن لے کر کہا کہ نہیں حکومت کے ساتھ تو کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. اسٹیبلشمنٹ اگر مجھ سے بات کرنا چاہے بھارت کا جو خطرہ ہے تو اس سے نمٹنے کے لیے تو میں حاضر ہوں. تو بھارت کا جو چیلنج تھا اس کا تو مقابلہ کیا جا چکا ہے اور وہ کامیابی سے، اور جس نے کامیابی کا صحرا جس شخص کی طرف ہے ان کو فیلڈ مارشل کا عہدہ بھی دے دیا گیا ہے. آپ کے حصے میں ایسی کوئی نہ مہارت ہے نہ آپ سے اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی مشاورت ممکن ہے. تو اب انہوں نے انگور کھٹے ہیں کہ مستاق اب وہ اور ان کی بہن انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ نہیں جی انہوں نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا ہے، بہتر ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو بادشاہ بنا دیتے وغیرہ وغیرہ. اس سے خود پی ٹی آئی کے ان حلقوں میں بہت مایوسی اور پریشانی ہے جو واقعی چاہتے تھے کہ ان معاملات کو بہتر کیا جائے اور کسی طرح سے جو مشکلات ہیں پی ٹی آئی پر ان کو کسی طرح سے کم کیا جائے اور خود عمران خان کی جو مشکلات ہیں ان کو کم کیا جائے. لیکن جو خان صاحب ہیں وہ صرف یوٹن خان نہیں ہیں بلکہ فل سرکل خان ہیں. وہ مسلسل ان دائروں میں پھرتے رہتے ہیں اور ہر وہ موقع جو ان کی جماعت اور خود ان کے لیے مشکلات کم کر سکتا ہے اس کا فائدہ اٹھانے کے بجائے وہ اس میں مزید اضافہ کرتے رہتے ہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ گڑھے میں گرے ہوئے اس شخص کی طرح ہے جو مسلسل کھدائی میں مصروف ہے. تو اب انہوں نے ایک بار پھر یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ پورے ملک کو اور قوم کو اتحاد کی ضرورت تھی انہوں نے ایک بار پھر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کے خلاف گولہ باری کی شروعات کر دی ہے. آج ہی ان کے جو آفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ان سے ایک بار پھر ایک اور معاملے پر انہوں نے پاکستانی حکومت، ریاست اور فوج پر گولہ باری کی ہے. وہ معاملہ 2-4 دن پہلے شمالی وزیرستان میں کچھ بچوں کی شہادت کا ہے جن کے بارے میں ابھی تک جو ہماری معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ جو طالبان ہیں ان کے جو ڈرون ہیں، چھوٹے ڈرون جو کسی بھی وقت کمرشل مارکیٹ سے مل سکتے ہیں جو ان کے پاس تھے، اس کے نتیجے میں یہ شہادتیں ہوئی ہیں. ابھی اس پر کوئی تحقیقات نہیں ہوئی ہے لیکن خان صاحب نے ابھی سے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی حکومت پر اس حوالے سے گولہ باری شروع کر دی ہے اور ایک طرح سے پاکستان کی وفاقی حکومت کو اس کا ذمہ دار قرار دے دیا ہے یا پاکستان کی فوج کو اس کا ذمہ دار قرار دیا ہے. مجھے نہیں معلوم
کہ اڈیالہ جیل کے اندر جو ان کی کھولی ہے اس میں ان کے پاس ایسی کون سی انٹیلیجنس ہے اور وہ کہاں سے آئی ہے جو ان کی ہدایت کر رہی ہے، ان کو یہ معلومات دے رہی ہے کہ یہ پاکستان کی حکومت اور فوج نے کیا ہے۔ لیکن جو حیرانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کل ہی بلوچستان کے اندر ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا جس کے اندر BLA ملوث ہے، جو عملاً اپنے آپ کو بھارت کا اتحادی قرار دیتی ہے، جن کے نمائندے بھارتی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ان حملوں کی ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے خان صاحب نے ایک لفظ نہیں بولا، تو یہ ایک حیران کن بات ہے۔ آج تک انہوں نے BLA کے خلاف بات نہیں کی، بھارت کی جو پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں اس پر بات نہیں کی، لیکن اس موقع کو انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو یہ تمام تر جو صورتحال ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اگر کسی قسم کے کوئی امکانات تھے بھی کہ ان کی جماعت کے لیے کوئی مشکلات میں کمی ہو، اب وہ نظر نہیں آتی۔ لہٰذا جو پچھلے چند دنوں سے جو ڈالر خور یوٹیوبر اور جو ان کے تبلچی جو باتیں کر رہے تھے کہ جی وہ عید سے پہلے آ رہے ہیں باہر تو فلاں ہو رہا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اب آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ اب ذرا تھوڑی سی بات کر لیں کہ اس وقت بھارت اور پاکستان اگلے مرحلے میں کیا کر رہے ہیں۔ بھارت میں اس وقت یہ احساس شدت سے پایا جاتا ہے، جو ان کے میڈیا پہ بھی آپ کو نظر آئے گا، کہ بھارت نے اس 18 دنوں میں خاص طور پر جو 3 دن کا جو مارکا تھا 7 اور 10 مئی کا، ان کو بہت بری طرح سے شکست ہوئی ہے، فوجی اعتبار سے، بیانیے کے اعتبار سے، سفارتکاری کے اعتبار سے، اور پھر یہ جنگ جس طریقے سے ختم ہوئی، ٹرمپ صاحب اور ان کے جو مسلسل بیانات ہیں اس سے مودی کو، BJP کو شدید دھچکا لگا ہے۔ ان کو یہ احساس ہوا ہے کہ نہ ان کا جو فوجی ساز و سامان تھا وہ کسی طرح کام آیا، نہ ان کا بیانیہ بکا، نہ دنیا میں کسی نے ان کے ان حملوں کی حمایت کی، بلکہ پاکستان کا پلڑا بھاری رہا۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ اب انہوں نے اپنی جو شکست ہے اس کو شیئر کرنے کے لیے کہ جو اپوزیشن ہے ان کے جو حملے ہیں اور جو میڈیا جو تھوڑی بہت آزاد رہ گئی ہے ان کی جو تنقید ہے اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد بنایا ہے جس میں حزب اختلاف کی جماعتوں کو بھی لیا ہے، لیکن ان کے جو نمائندے ہیں ان کا چناؤ حزب اختلاف کے لوگ جماعتوں نے خود نہیں کیا، وہ حکمران جماعت نے خود کیا، وہ ان کے بیان سے بھی ظاہر ہے۔ اور انہوں نے کانگریس پارٹی سے ششی تھرور جو خود خاصے کانگریس سے ناراض رہتے ہیں، وہ کیرالہ کے وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے، وہ بھی نہیں بنے، اور وہ پچھلے کئی دنوں سے خود اس مارکے سے پہلے بھی کافی مودی کی تعریفیں کر رہے تھے، وہ اس کی سربراہی کریں گے۔ تو خود کانگریس جماعت کے اندر اس پر کافی تناؤ ہے، خود میڈیا کے اندر بھی اس پر کافی تنقید ہو رہی ہے، تو وہ اس وفد کی سربراہی کریں گے۔ اور خود بھارت کے اندر اس کے ناکامی اور ممکنہ ناکامی کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ پاکستان نے البتہ ایک بہتر حکمت عملی کا انتخاب کیا ہے۔ پاکستان نے جو اس کی جو سرکاری وفد جو جائے گا اس کی سربراہی بلاول بھٹو جو کہ سابق وزیر خارجہ ہیں، جو اپنی مختصر وزارت خارجہ کے دور میں اپنی جو صلاحیت ہے وہ بڑی حد تک منوا چکے ہیں، وہ ہیں، اور ان کے ساتھ کافی قابل لوگ ہیں جن میں خرم دستگیر ہیں، مصدق ملک ہیں، شیری رحمان غالباً ہوں گی، شاید ہنا ربانی کھر ہوں، تو وہ ایک بہتر سرگرمی ہے۔ ابھی جب وہ جائیں گے
تو آپ کو ان کی جو کارکردگی ہے وہ نظر آئے گی. لیکن صرف اس حد تک پاکستان کی حکومت چپ کر کے نہیں بیٹھی، صرف اس سرگرمی تک. آپ نے دیکھا کہ کل وزیر اعظم نے صحافیوں کو بریف کیا. پاکستان نے جس طریقے سے میڈیا کو اور بین الاقوامی میڈیا کو انگیج کیا ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے، چاہے DGISPR ہوں، ہمارے وفاقی وزراء ہوں، پرائم منسٹر ہوں. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب چین گئے اور وہاں پر نہ صرف چین کے ساتھ اعلیٰ سطحی دو طرفہ مذاکرات ہوئے بلکہ اس کے اندر افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور ایک سے فریقی ایک اجلاس بھی ہوا اور اگلا اس کا اجلاس کابل میں ہوگا. تو بھارت جس طریقے سے کوشش کر رہا تھا کہ افغانستان کو کسی طرح سے پاکستان کے خلاف استعمال کرے، چین کے خلاف استعمال کرے، اب یہ چین نے کیونکہ اس کی ایک ملکیت لے لی ہے لہٰذا اب بھارت کے لیے بہت مشکل ہوگا. امریکہ کے جو موجودہ صدر ہیں وہ ایک تجارتی کاروباری شخص ہیں اور بھارت جو کچھ بھی چاہے لگتا نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے وہ چین کے خلاف کسی بڑی محاذ آرائی کی طرف جائیں گے. وہ اپنے جو کاروباری مفاد ہیں اس کو سامنے رکھیں گے. لہٰذا آپ کو بالکل حیرانی نہیں ہونی چاہیے کہ جس طرح سے اعلان کیا گیا ہے کہ CPEC کو توسیع دی جائے گی افغانستان تک، یہ اگر ہوتا ہے تو اس کے جو نتائج ہیں وہ بھارت کے لیے اور جو دہشت گرد گروہ ہیں TTP اور BLA ان کے لیے خاصے خوفناک ہوں گے، کیونکہ CPEC کی توسیع کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان اور افغانستان مل کر کام کریں گے. ایسی صورت میں بھارت TTP کو اور BLA کو افغانستان کے اندر سے استعمال نہیں کر سکے گا کیونکہ جو افغان حکومت کے جو مفادات ہیں وہ پھر اس سے متصادم ہوں گے. تو جو آنے والے جو ہفتے اور مہینے ہیں وہ اس سلسلے میں آپ کو بہت اہم دکھائی دیں گے. اگر افغانستان کی حکومت پاکستان اور چین کے ساتھ مل کر CPEC کی توسیع کرتی ہے تو پھر بھارت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ اس طرح کی جو سرگرمیاں ہیں اس کو جاری رکھ سکے. تو ہمیں آنے والے جو دن ہیں اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ہم ایک طرف سے تو اپنے جو قومی ادارے ہیں ان کو مضبوط کرنے کی طرف جائیں گے، قومی اتفاق رائے بنانے کی طرف جائیں گے، جو انسداد دہشت گردی کے جو پروگرام ہیں ان کو مزید مستحکم کریں گے. تو یہ تمام جو صورتحال ہے اس میں بھارت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ وہ جو اگلے مرحلے پر پاکستان کو دہشت گردی اور جو معاشی جو ناکہ بندی اور معاشی نقصان پہنچانے کی جو کوششیں ہیں وہ ان کو کافی ان میں مشکلات پیش آئیں گی. اور جو یہاں پر PTI کے اندر جو جھگڑا ہے وہ اور مزید بڑھے گا. مجھے لگتا یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ اس کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا ہے موجودہ وفاقی حکومت کے ساتھ. یہ ایک اور بری خبر ہوگی عمران خان کے لیے اور اس وقت وہ ایک شدید مایوسی کا شکار ہیں. اس لیے وہ دوبارہ وہ خود اور جو باہر بیٹھے ہوئے جو امریکہ اور یورپ میں جو ریاست مخالف جو ٹرول بریگیڈ ہے وہ اپنے پرانے کام پر چڑھ گئے ہیں. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اور پاکستان کے عوام میں ان کو کسی قسم کی مدد مل نہیں رہی.